خبر شامل کرتے ہیں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین CPA کے لیبر ہال گاڑی کھاتا حیدرآباد سے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے صدر محترم عبداللطیف نظامانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ عید سے قبل تمام ملازمین کو ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر کارکردگی الاؤنس بونس کی منظوری آف دیز TA اوور ٹائم میڈیکل بلز بقایا جات تنخواہ اور دیگر کلیمز کی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی سیکرٹری انرجی اسلام آباد میں میٹنگ کے ذریعے ہم نے ان کے آگے فوری حل طلب مطالبات پیش کیے ہیں۔ آئیے خبر کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف سٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں۔ عید سے قبل تمام ملازمین کو ایک ماہ کی تنخواہ کے برابر کارکردگی الاؤنس یعنی کہ بونس کی منظوری آف ڈیز TA اوور ٹائم میڈیکل بل ڈفرینس پے اور دیگر کلیمز کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی سیکرٹری انرجی سے اسلام آباد میں میٹنگ کے ذریعے ہم نے ان کے آگے فوری حل طلب مطالبات پیش کیے ہیں۔ ہم نے ان سے 8 سال سے بند بھرتیوں پر پابندی کا خاتمہ، ٹھیکیداری نظام کے تحت آؤٹ سورس بھرتیوں پر پابندی عائد کی جائے، پرائم منسٹر پیکیج کے تحت نیو کلیم کی ادائیگیاں، ویلفیئر کمیٹی کی میٹنگ اور نئے عہدوں کی کریشن اور ترقی اور اپ گریڈیشن میں نجکاری کمیشن کے مشروط آبادی کا خاتمہ، سول ورکس اور ون ٹائم ترقی کے ذریعے اسکیل 16 میں کام کرنے والے ملازمین کو اسکیل 17 میں دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CPA کے مرکزی صدر عبداللطیف نظامانی نے دورہ اسلام آباد سے واپسی پر لیبر ہال میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اجلاس میں یونین کے صوبائی جنرل سیکرٹری اقبال احمد خان، اعظم خان، محمد حنیف خان، علاؤالدین قائم خانی، نور احمد نظامانی کے علاوہ دیگر نمائندگان بھی موجود تھے۔ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے دورہ اسلام آباد میں میٹنگ کے حوالے سے مزید بتایا کہ یونین نے وفاقی سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ افسران پاور ڈویژن کے سامنے قومی اداروں، محکمہ بجلی کی تقسیم کار منافع بخش بجلی کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف واضح موقف پیش کیا اور انہیں قائل کیا کہ اس عمل سے ملک اور قوم دونوں کا نقصان ہوگا۔ ہم نے ان کے سامنے ادارے کی بہتر کارکردگی کو محروز خاطر رکھتے ہوئے تمام ملازمین کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ، بونس، کارکردگی الاؤنس کو منظور اور ساتھ ہی TA آف ڈے، اوور ٹائم، میڈیکل ٹریننگ کلیمز کے علاوہ تنخواہ کے ڈفرینس اور دیگر بقایا جات کی ادائیگی کو عید الفطر سے قبل لازمی کی جائیں۔ قائد مزدور عبداللطیف نظامانی نے مزید بتایا کہ ہم نے میٹنگ میں دیگر نکات کو بھی ان کے آگے پیش کیا، جن میں ملازمین کی ترقیوں اور اپ گریڈیشن کو نجکاری کمیشن کی منظوری سے مشروط کیا گیا ہے، اس خاتے میں اور اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اسکیل 16 میں کام کرنے والے ملازمین کو ون ٹائم ڈسپینشن دیتے ہوئے اسکیل 17 میں ترقی دی جائے۔ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کیا جائے۔ ہمارے 2021 کے رہ جانے والے ملازمین جو ABC کوٹے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھرتی کیا جائے، جبکہ ٹھیکیداری کے ذریعے نئے آؤٹ سورس بھرتیوں کو روکا جائے کیونکہ یہ بھرتیاں خلاف قانون ہیں، لہذا ان غیر قانونی بھرتیوں کے بجائے بھرتیوں کو طے شدہ قوانین کی روشنی میں کیا جائے۔ PM پیکیج کے تحت نئے کیسوں میں بھی منظوری اور ادائیگی کی شروعات کی جائے۔ ویلفیئر کمیٹی کی میٹنگ کر کے زیر تعطل مسائل کو حل کیا جائے۔ سول ورکس اور کام کے اضافے کے مدنظر رکھتے ہوئے نئی اسامیاں پیدا کی جائیں۔ مرحوم ملازمین کے محنت مختص 20% کوٹے پر عمل درآمد کرایا جائے۔ صدر یونین نے اجلاس کو بتایا کہ ہم نے توانائی کے وفاقی سیکرٹری اور ان کی ٹیم کو واضح پیغام دیا ہے کہ اس وقت بجلی کمپنیوں کے ملازمین شدید اضطراب کا شکار ہیں، ان کی بے چینی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ایک جانب وہ اپنے ادارے کی ترقی اور ملک کی خوشحالی اور بجلی کی روانی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اور بدلے میں ان پر نجکاری کی تلوار مسلط کر دی گئی ہے جو کسی طور پر ملک و قوم کے مفاد میں نہیں۔ اس موقع پر صوبائی سیکرٹری اقبال احمد خان نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یونین مسلسل اپنے ملازمین کے فلاح و بہبود اور ان کے جائز مراعات کے لیے اپنا احسن کردار کو ادا کرے گی۔ ہمارے ادارے میں ملازمین کی بے تحاشا کمی واقع ہو چکی ہے، مگر پھر بھی اوقات کار کی پرواہ کیے بغیر ادارے کی کارکردگی دن بدن بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں اور نقصان کو کم سے کم کر کے اسے منافع بخش بنا رہے ہیں۔ ایسے میں کارکردگی الاؤنس کا مطالبہ پیش کرنا ملازمین کا حق ہے، کوئی خیرات نہیں۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، سٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔